اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ بتائیں وہ شخص کون ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 130۔ لفظی ترجمہ دیکھیے۔ ومن اور کون ہے یرغبو جو منہ موڑے یا بے رغبتی کرے ان سے ملتی دین یا طریقے ابراہیم علیہ السلام اللہ سوائے اس کے من جس نے سفیہ بے وقوف بنایا نفسہ اپنے آپ کو۔ اب آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ بتائیں وہ شخص کون ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا؟ وَلَقَدْ اور تحقیق اصْطَفَيْنَاهُ ہم نے چن لیا ان کو فی میں الدنیا دنیا وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی میں الآخرتی آخرت لمن البتہ سے ہیں الصالحین نیکوکاروں۔ با محاورہ ترجمہ۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس کے جس نے خود کو بے وقوف بنا رکھا ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی ان کو چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں بھی وہ یقیناً نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اب آپ کو اس آیت کے ترجمے سے اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ شخص کون ہے جس نے خود کو بے وقوف بنا رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل دین وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور ملت ابراہیمی پہ ہی چلنے میں اللہ کی رضا ہے۔ اور یہ جو باقی تمام الہامی دین ہیں جو ہمارے اہل کتاب ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس میں ہم آگے بھی جا کے دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی مسلمان تھے، اور ان کے طریقے سے منہ موڑنے والا جو ہے شخص اس نے خود کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 131۔ لفظی ترجمہ۔ اذ جب قولا فرمایا لہو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ربہ اس کے رب نے اسلم فرما بردار ہو جا، قولا اس نے عرض کیا اسلمت میں فرما بردار ہوا لربی رب کے لیے العالمین تمام جہانوں کے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اذ قال لہ ربہ اسلم جب ان کے رب نے ان سے فرمایا اے ابراہیم فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے عرض کیا قال اسلمت لرب العالمین انہوں نے عرض کیا میں نے تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی اسلام قبول کر لیا۔ اب دوبارہ اس جگہ پہ بھی یہ واضح ہو گیا کہ ملت ابراہیمی ہی دین اسلام ہے، اور حضرت ابراہیم کے طریقے پہ چلنے والا شخص جو ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ دین اسلام پر عمل کرے۔ اس کے بعد ہے آیت 132۔ اب اس میں آپ کو علم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے۔ وَوَصَّى اور وصیت کی بہا اس کی، یعنی اسی دین یا طریقے کی، ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، یا بنیا اے میرے بیٹو، انا بے شک اللہ اصطفیٰ پسند کر لیا لکم تمہارے لیے الدین اس دین کو، فلا پس نہ تموتن تمہیں موت آئے الا مگر اس حال میں وانتم اور تم مسلمون فرما بردار ہو۔ با محاورہ ترجمہ۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب اور اسی دین کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، کہ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین یعنی اسلام پسند فرما لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون پس تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اللہ کے فرما بردار ہو۔ اب اس آیت نے ہمیں یہ سکھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیچھے جو دین چھوڑ کر گئے وہ اسلام ہی تھا، وہ اپنے بیٹوں کو اسلام پر قائم رہنے کی وصیت فرما کر گئے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 133۔
کیا تم تھے شہداء موجود اذ جب حضر آئی یعقوب علیہ السلام الموت موت اذ جب قولا فرمایا لبنیہ اپنے بیٹوں سے ماں کس کی تعبدون تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد قولو وہ بولے یعنی ان کے بیٹے بولے نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے معبود کی و الہ اور معبود آبائی کا آپ کے باپ دادا کے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام الہن معبود واحدن ایک و نحن اور ہم لہو اس کے مسلمون فرما بردار ہیں با محاورہ ترجمہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی یعنی جب وہ وفات پانے لگے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا تو وہ بولے یعنی ان کے بیٹے بولے کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو کہ ایک ہی معبود ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب آپ غور کیجئے اس آیت میں ہمیں کچھ باتیں جو ہے وہ کچھ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، مثلاً یہ کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کی زندگی میں اپنے والد کے یا اپنے دادا کے دین پر قائم نہیں تھے، یا کیا انہیں یہ خدشہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ میرے بعد میری اولاد کیا کسی اپنا مذہب تبدیل کر لے گی؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے لیے واضح کرنے کے لیے، اور اس وقت جو اہل کتاب موجود تھے ان کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو دین جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسلام تھا، وہ وصیت اپنے بیٹوں کو اسلام کی کر کے اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے تو وہ جو ہے وہ خود بھی دین اسلام پر قائم تھے، ان کی اولاد بھی دین اسلام پر قائم تھی، وہ بھی اپنے آخری وقت میں انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو وہی وصیت کی جو کہ ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور دیکھیے کہ ان کے بیٹے آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے دین کی، اور ہمارے جو آپ کے باپ دادا تھے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے وہ نام لے کے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بیٹوں کے نام لے کے یعنی کہ اپنے بزرگوں کے نام لے کے وہ بھی اس وعدے کو دہرا رہے ہیں کہ ہم انہی کے دین پر چلیں گے اور ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ جو ہے یہ مرکب آگے بھی دہرایا جائے گا اسی رکوع میں، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی تاکید فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے جو بزرگ تھے یہ بھی مسلمان تھے اور ان کی پیروی کرنے میں ہی تمہارا بھی اسلام ہے۔ اور آخری چیز جو اس رکوع میں ایک اور بات جو اس رکوع کے اس آیت کے ترجمے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کے بیٹوں نے فرمایا کہ ابراہیم کا معبود، اسماعیل کا معبود اور اسحاق کا معبود جو کہ ایک ہی معبود ہے۔ اب یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ وہ کسی الگ الگ خداؤں کی پیروی نہیں کرتے تھے، ان کا ایک ہی دین تھا اور وہ خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 134، لفظی ترجمہ دیکھیے۔ تل کا وہ امتن ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر چکی، لہا ان کے لیے، ما جو کسبت انہوں نے کمایا یعنی ان کے اعمال، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما جو کسبتم تم نے کمایا تمہارے اعمال، ولا اور نہ تسألون تم سے پوچھا جائے گا، اما اس کے بارے میں جو کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں جو انہوں نے کمائے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال جو تم نے کمائے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ جو یہود تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے
اپنی نسبتیں جتاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، وہ گزر چکا. وہ جو نیکیاں کر کے گئے وہ ان کے لیے، اور تمہارے لیے تمہاری اپنی نیکیاں ہوں گی. صرف ان سے نسبت ہونا جو ہے وہ تمہاری نجات کے لیے کافی نہیں ہے. تمہارے لیے تمہارے اپنے اعمال تمہارے کام آئیں گے. جب کہ تم ایمان پر قائم ہی نہیں ہو تو پھر وہ نسبت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے. وہ تو دین اسلام پر تھے. شریعت ضرور ان کی الگ تھی، شریعت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو الگ الگ دی، لیکن دین ان کا بھی اسلام ہی تھا. آگے دیکھیے آیت نمبر 135. لفظی ترجمہ. وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی کہ اہل کتاب نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او یا نصارا، عیسائی، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے یا سیدھی راہ پا جاؤ گے. کل، کہہ دیجئے، بلکہ ملت، دین یا طریقے، ابراہیم علیہ السلام، حنیفہ، یکسو، وما، اور نہیں، کانا، وہ تھے، من سے، المشرکین، مشرکوں. با محاورہ ترجمہ. وقالو کونو ہودن او نصارا تہتدو، اور انہوں نے یعنی اہل کتاب نے کہا کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے، یعنی سیدھی راہ پا جاؤ گے. کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بلکہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے جو کہ بالکل یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دوبارہ دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم سے نسبت جتانے والے سب یہ جان لیں کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، وہ ہدایت پر تھے، وہ مسلمان تھے. اب آیت 135 میں جو مشورہ یہ اہل کتاب مسلمانوں کو دے رہے تھے کہ تم لوگ عیسائی یا یہودی ہو جاؤ تو سیدھی راہ پر آ جاؤ گے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب بھیجا مسلمانوں کے لیے کہ تم لوگ یہ جواب دو ان کو. قولو، لفظی ترجمہ دیکھیے، پہلے آیت نمبر 136 میں اس کا جواب ہے اور اس کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھیے. قولو، تم سب مسلمان کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الی، طرف، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد، وما، اور جو اوتیا دیا گیا، النبیون، وما اوتیا موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، وما، اور جو اوتیا دیا گیا النبیون، تمام نبیوں، من سے، ربہم، ان کے رب. لا، نہیں، نفرقو، ہم تفریق کرتے، بینا، درمیان، احدن، کسی ایک، منہم، ان میں سے، ونحنو، اور ہم، لہو، مسلمون، لہو، اسی کے، مسلمون، فرما بردار. با محاورہ ترجمہ دیکھیے. قولو آمنا باللہ، تم سب مسلمان کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم، و اسماعیل، و اسحاق، و یعقوب، والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر آیا تو وہاں پر بھی آخر میں کیا آیا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یہاں پر بھی آیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. کیا ثابت ہوا کہ یہ اہل کتاب جو اپنا الگ دین بناتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی مسلمان تھے، اور اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں، ان کے پیروکار جو ان پر ایمان لائیں گے یہ بھی مسلمان ہوں گے. اب آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 137 میں، فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ، مانند ما، جو
आमंतुम तुम ईमान लाए भी इस पर, फ़क़द तो यकीनन इह्तदौ उन्होंने हिदायत पाई। व इन और अगर तवल्लौ वो मुंह फेर लें, फ़इन्नमा तो वो तो बस हम वो फ़ी में शिकाकिन मुखालफत या ज़िद, फ़ासा यकफ़ी का हम पसंद करीब आपको उनके मुकाबले में काफ़ी हो जाएगा अल्लाहु अल्लाह, व हुवा और वो अस्समीउ सब कुछ सुनने वाला, अल अलीमु जानने वाला है। अब जो उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया था उसके जवाब में पहले उनको दावत दे दी गई, उनको बता दिया गया कि भाई हमारा तो ये सीधा रास्ता है जो जिस पे हम चल रहे हैं। और इस अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर इसका बामुहावरा तर्जुमा देखिए ना, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, फिर अगर वो भी इसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो, फ़क़द इह्तदौ तो वो हिदायत पा गए। व इन तवल्लौ और अगर वो मुंह फेर लें, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ तो वो महज मुखालफत में पड़े हुए हैं। फ़ासा यकफ़ीकहुमुल्लाह सो उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हें अनकरीब काफ़ी हो जाएगा। व हुवस्समीउल अलीम और वही सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। यानी कि अगर आप इस दावत के जवाब में अपना ईमान वो भी मुकम्मल कर लें, उस चीज़ पर ईमान ले आए जिस पर मुसलमान ईमान ले आए हैं, तो सीधी राह उनको भी मिल जाएगी। और अगर वो मुंह फेर जाएं यानी उस पर ईमान ना लाएं तो फिर वो सिर्फ जिद की वजह से ऐसा कर रहे हैं, तो अल्लाह अनकरीब आपको उनके मुकाबले में काफ़ी हो जाएगा। वो सुनता भी है और इल्म भी रखता है। आयत नंबर 138 सिबगत अल्लाह, लफ्ज़ी तर्जुमा सिबगता रंग, अल्लाही अल्लाह, वमन और कौन, अहसनु ज़्यादा अच्छा, मिन से अल्लाही अल्लाह, सिबगा रंग, व नहनु और हम, लहू उसी के, आबिदूना इबादत करने वाले हैं। बामुहावरा तर्जुमा देखिए, सिबगत अल्लाह कहो कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया है। वमन अहसनु मिन अल्लाहि सिबगा और अल्लाह के रंग से अच्छा किसका रंग हो सकता है। व नहनु लहू आबिदून और हम उसी के इबादत करने वाले हैं। अब इस आयत में बहुत बड़ा पैगाम है कि लफ्ज़ सिबगा जो है ये अरबी ज़बान में दो मायने में इस्तेमाल होता है। एक तो जो ये अरब के ईसाई थे ये बैप्टाइज करने को सिबगा कहते हैं, और उस ज़माने में पुराने ज़माने में ये इनकी जो रस्म है बैप्टाइज करना, जिसमें ये अपने नौज़ायदा बच्चों को और उस शख्स को जिसको ये ईसाइयत में दाखिल करते हैं तो उसको ये रंगीन पानी से गुस्ल देते थे अपनी तरफ से प्योरिफिकेशन के लिए। तो ये एक इनका बाकायदा रस्म की तरह ये तरीका अपनाया जाता था कि ये हम रंग चढ़ा रहे हैं इस बंदे पे, ये अब पाक हो गया है, इसकी रूह पाक हो गई। तो सिबगा का लफ्ज़ी मतलब होता है रंगना। सिबगा उस रंग को कहते हैं जो रंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, वो नहीं जो कुदरती होता है, नहीं, जो रंग के ऊपर चढ़ाया जाता है और वो रंग उस बंदे को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि तुम लोग इन लोगों को ये कह दो कि हम तो अल्लाह के रंग में रंग गए हैं, सिबगत अल्लाह। अब इस आयत के दो तरह से तर्जमे किए जाते हैं। ज़्यादा मुफस्सिरीन इसका ये तर्जमा करते हैं सिबगत अल्लाह, दो अल्फाज इस्तेमाल हुए जिसका लफ्ज़ी मतलब ये बनता है, लफ्ज़ी भी और बामुहावरा भी ये बनता है अल्लाह का रंग। पहले फरमाया अल्लाह का रंग। अब इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कह दो कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया, अल्लाह का रंग चढ़ा लिया अपने ऊपर। और दूसरा तर्जमा जो कुछ लोग करते हैं वो ये भी है कि अल्लाह का रंग इख्तियार कर लो। बहरहाल ज़्यादा जो है जमहूर का कौल पहले तर्जमे के हक में है सिबगत अल्लाह, कि इन लोगों से कहो कि हम तो इस तरह बैप्टाइज हुए, हमने बैप्टिज्म ऑफ अल्लाह जो है वो इख्तियार कर लिया है, हमने अपने आप को अल्लाह का रंग दे लिया, हमारे अंदर जो हम इससे पहले थे वैसा कुछ बाकी नहीं रह गया। अब हमारी तमाम की तमाम शख्सियत जो है वो अल्लाह के हुक्म के ताबे हो गई है, हमारे ऊपर अपना इख्तियार नहीं है, अल्लाह का इख्तियार है। जो अल्लाह चाहेगा हम वो करेंगे, उससे हटकर कुछ नहीं करेंगे। और आगे फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया
کہ اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے، یعنی اور کوئی آپشن ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے رنگ سے اچھا کسی اور کا رنگ ہے تو چلیں وہ لے لیں، نہیں، اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ ہے ہی نہیں، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 139۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، فی میں اللہ اللہ، وہوا اور وہ، ربنا ہمارا رب، وربکم اور تمہارا بھی رب، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، ونحن لہو ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے، مخلصون خالص ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، قل اتحاجوننا فی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، وہوا ربنا وربکم اور وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم نے تو اپنے آپ کو اسی کے لیے خالص کر لیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم، پہلے بولا گیا نحن لہو مسلمون، پھر بولا گیا ونحن لہو عابدون، اور اب ونحن لہو مخلصون کے خالص اللہ کے لیے، ہم اپنی بندگی کو، اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو، اپنی عبادت کو، اپنے ہر طور طریقے کو خالص اللہ ہی کے لیے کرنے والے ہیں، یعنی اس میں اور کسی کی فرما برداری کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ آگے ہے آیت نمبر 140۔ کیا تقولون تم کہتے ہو، انا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولاد، کانو وہ تھے، ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی، قل آپ کہہ دیجئے، انتم کیا تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، ام یا اللہ اللہ، ومن اور کون، اظلم زیادہ ظالم، ممن اس سے جس نے کتم چھپایا، شہادتاً گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس تھی، من سے اللہ اللہ، وما اور نہیں اللہ اللہ بغافل غافل یا بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم سب یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام وہ سب یہودی یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، وما اللہ بغافل عما تعملون اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 141، یہ دوبارہ وہی آیت دہرائی جا رہی ہے جو کہ ہم پہلے بھی اسی رکوع میں پڑھ کر آئے ہیں، اور اسی بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ تلک امتن قد خلت، تلک وہ امتن ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر چکی، لہا ان کے لیے، ما جو کسبت انہوں نے کمایا، یعنی ان کے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے، ما جو کسبتم تم نے کمایا تمہارے اعمال، ولا اور نہ تسألون تم سے پوچھا جائے گا، عما اس کے بارے میں، کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے۔ بامحاورہ ترجمہ، تلک امتن قد خلت وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ان کے اعمال ان کے لیے جو انہوں نے کمائے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال جو تم نے کمائے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ کہ وہ کرتے تھے تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ دوبارہ وہی بات کہ وہ سارے جو ہے وہ حق پر تھے، تمام وہ بزرگ جن کے ساتھ یہ اہل کتاب اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، تمام وہ انبیاء مسلمان تھے اور حق پر تھے، تو ان کے اعمال ان کے لیے تھے۔ صرف زبانی کلامی یہ کہہ دینا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یا اسماعیل یا اسحاق علیہ السلام کے، یا یعقوب علیہ السلام کے اور ان کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب کے، یہ کافی نہیں ہے۔ ان پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر بھی
ایمان لایا جائے اور قرآن پاک کی تمام ہدایات پر عمل کیا جائے۔ جزاک اللہ۔